ناقابل فراموش حصہ سوئم ہنا اور ارسل کی زندگیوں میں خوشی کی بہار آ چکی تھی۔ دونوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے عہد پر قائم تھے۔ ہنا نے اپنی پڑھائی میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا دیا اور ارسل اس کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حوصلہ اور سکون کا ذریعہ بن چکے تھے، لیکن محبت اور خوشی کی یہ داستان زیادہ دن تک ہموار نہ رہ سکی۔ ہنا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا جس کا اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ ایک دن جب ہنا یونیورسٹی میں امتحان کی تیاری کر رہی تھی، اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کی چھوٹی بہن سارا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، ہنا آپی، فوراً گھر آ جاؤ۔ ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹیں اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے والد احمد کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بھائی سب پریشان تھے۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ احمد صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سن کر ہنا کی دنیا ہی الٹ گئی۔ وہ اپنے والد کی تکلیف دیکھ کر بے حد غمگین ہو گئی تھی۔ اگلے چند دن ہنا اور اس کے خاندان کے لیے بہت مشکل تھے۔ احمد صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں فوری طور پر ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے جو کہ بہت مہنگی تھی۔ ہنا کی ماں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی نکال دی، لیکن پھر بھی علاج کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے۔ اسی دوران ارسل نے ہنا کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، ہنا میں تمہارے والد کے علاج کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم فکر مت کرو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ ہنا نے ارسل کی پیشکش پر سوچا لیکن اس کا دل نہ مانا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کا خاندان اس رشتے کے لیے پہلے ہی زیادہ خوش نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے رشتے پر پیسوں کا بوجھ پڑے۔ ہنا نے ارسل سے کہا، ارسل میں تمہاری مدد کی قدر کرتی ہوں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی مشکلات کا سامنا خود کریں گے۔ ارسل نے ہنا کے فیصلے کا احترام کیا لیکن وہ اس کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہنا کی مدد کرے گا، چاہے ہنا کو پتہ چلے آنا چلے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور احمد صاحب کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ہنا اور اس کا خاندان دعاؤں کے سہارے جی رہے تھے۔ پھر ایک دن جب سب ہسپتال میں احمد صاحب کے پاس بیٹھے تھے، ڈاکٹرز نے خوشخبری سنائی کہ ایک خیر خواہ نے احمد صاحب کے علاج کے لیے پوری رقم ادا کر دی ہے اور اب سرجری ہو سکتی ہے۔ ہنا حیران رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے جب ارسل سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے صرف مسکرا کر کہا، شاید اللہ نے کسی کو تمہاری دعا کا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہنا کے دل میں ارسل کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل نے ہی یہ سب کیا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں اس کا شکر ادا کیا۔ احمد صاحب کی سرجری کامیاب رہی اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگے۔ ہنا کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے والد کی بیماری کے بعد زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہنا کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھائے گی۔ کیا وہ اپنے خوابوں کو قربان کرے گی، اپنی محبت اور ذمہ داریوں کو ایک ساتھ سنبھالے گی؟ کہانی کا اگلا حصہ ان سوالات کا جواب دے گا۔